السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسہل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 34 آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی 34واں سبق۔ اور حسب معمول انشاءاللہ آج کے اس درس میں بھی ہمارا فوکس جو ہے وہ احادیث کے ترجمے پر ہوگا۔ قابل وضاحت عبارات یا الفاظ کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور ضرورت کے مطابق احادیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی۔ آتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور دیکھتے ہیں پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 327 327 جس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت اور معجزہ۔ وعن ہو، اور انہی سے ہی جو سابقہ ہمارے لیسن یعنی گزشتہ کل کے لیسن کی آخری حدیث کے راوی تھے، وہ ابو رافع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو رافع وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں اہدیت لہو شاتن، کہ انہیں ایک بکری جو ہے وہ ہدیہ دی گئی تحفے کے طور پر۔ اہدیت لہو شاتن فجعلہا فی القدر، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا پکانے کے لیے ہنڈیا میں، فی القدر۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی دوران۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا ابا رافع، کہ اے ابو رافع یہ کیا ہے، یہ کیا پک رہا ہے۔ فقالا، تو انہوں نے یہ کہا آگے سے جو راوی ہیں، شاتن، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری ہے، اہدیت لنا، جو ہمارے لیے ہدیہ کی گئی، اہدیت لنا یا رسول اللہ۔ فطبختها فی القدر، تو میں اب اس کو پکا رہا ہوں ہنڈیا میں ڈال کر۔ قال، تو آپ نے فرمایا ناولنی الذراع یا ابا رافع، کہ مجھے بھی ایک بازو دو، اس بکری کے بازو یعنی حصوں میں سے ایک بازو مجھے دو کھانے کے لیے، اے ابو رافع، یعنی جب وہ پک گیا یا پک جائے تو مجھے بھی دینا ایک بازو۔ فناولتہ الذراع، تو میں نے آپ کے یہ کہنے پر اس بکری کا ایک بازو جو ہے وہ آپ کو دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ناولنی الذراع الآخر، کہ مجھے ایک اور بازو بکری کا جو ہے وہ دو۔ فناولت الذراع الآخر، تو میں نے آپ کو پکڑا دیا دوسرا بکری کا بازو بھی جو پک گیا تھا۔ ثم قال، تو پھر آپ نے فرمایا ناولنی الذراع الآخر، مجھے ایک اور بکری کا بازو پکڑا دو۔ فقالا، تو راوی خود کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انما للشاۃ ذراعان، کہ بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ ایک بکری کے دو ہی بازو ہو سکتے ہیں، تو دو میں نے آپ کو دے دیے۔ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا، اما انکا، اے پر بات یہ ہے کہ بے شک تو لو اگر سکتا خاموش رہتا، لناولتنی ذراعا، تو مجھے پکڑاتا رہتا، ذراعا بازو، فذراعا بازو پر بازو، ما سکتا،
جب تک کہ تو خاموش رہتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی ایک بڑی دلیل اور ایک معجزہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو رافع، اگر تو خاموش رہتا اور مجھے پکڑاتا چلا جاتا تو بازو ختم نہ ہوتے، اور تم مسلسل مجھے وہ پکڑاتے چلے جاتے جب تک تم خاموش رہتے۔ ما سکتا ثم دعا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی منگوایا، فتمضمض فاہ، تو آپ نے اپنے منہ میں کلی کی پانی سے، وغسل اطراف اصابعہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو کنارے ہیں وہ دھوئے، یعنی ہاتھوں کو دھویا، انگلیوں کو دھویا، اس کی اطراف و کناف کو دھویا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فصلی، تو آپ نے نماز ادا فرمائی۔ ثم عاد، پھر آپ لوٹے، الیہم، ان کی جانب، یعنی ابو رافع یا ان کے جو ساتھی یا گھر والے ان کی جانب آپ پھر تشریف لائے نماز پڑھنے کے بعد۔ فوجد عندهم لحما باردا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پکا ہوا ٹھنڈا گوشت پایا، یعنی جو بنا ہوا پکا ہوا گوشت تھا اور وہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فوجد عندهم لحما باردا، تو آپ نے پایا ان کے پاس لحما باردا، ٹھنڈا گوشت۔ فاکلا، تو آپ نے تناول فرمایا، ہاں جی، فاکلا، تو آپ نے وہ گوشت بعد میں مزید گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا۔ ثم داخل المسجد، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، تشریف لائے۔ فصلی، تو آپ نے نماز پڑھی۔ ولم یمس ماء، اور آپ نے پانی نہیں چھوا، یعنی دوبارہ وضو نہیں کیا۔ رواہ احمد، سے امام احمد نے روایت کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے جو وضو سے نماز پڑھی تھی تو اس کے بعد آپ نے پھر گوشت کھایا، اور گوشت کھانے کے بعد جو ٹھنڈا بھی تھا آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ فوائد کے ضمن میں اس حدیث کی سند میں شرحبیل بن سعد ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث سے ہی متعلقہ ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کو الگ نمبر دیا، مستقل پرماننٹ، اس لیے اس کا مخرج الگ ہے۔ امام دارمی نے اس کو روایت کی ہے انا ابی عبید، ابو عبید سے، جبکہ یہ حدیث جو ہے یہ امام احمد نے روایت کی ہے، اور ابو رافع جو ہیں اس کے راوی ہیں۔ ابو عبید سے یہ امام دارمی نے روایت کی ہے سنن دارمی میں، الا انہ لم یذکر ثم دعا بماء الی آخرہ، ہاں سوائے اس کے کہ امام دارمی نے جو ابو عبید سے یہ روایت ذکر کی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں آخر تک، ثم دعا بماء، اور حدیث کے آخر تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، یہ حدیث جو ہے یہاں تک ہے دارمی میں، یہاں تک ہے۔ ثم دعا یعنی اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت، یہاں تک حدیث امام دارمی نے جو سنن دارمی میں ذکر کی ہے ابو عبید سے، یہ آگے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث امام دارمی والی جو ہے یہ بھی سند میں راوی قتادہ مدلس اور آنن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، یہ روایت جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، اور اس کی ضعف کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی قتادہ آئے ہیں جو مدلس بھی ہیں اور آنن بھی ہیں، لہذا یہ ضعیف ہوئی یہ بھی۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 329، ہر بات کا علم صرف اور صرف علام الغیوب کو سزاوار ہے، اللہ جل شانہ کو ہر بات کا علم ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت انا، میں تھا، و ابی بن کعب، اور ابی بن کعب تھے، و ابو طلحہ تھا، اور ابو طلحہ تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین، جلوساً بیٹھے ہوئے تھے،
یہ کون بتا رہے ہیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں تھا، ابی بن کعب تھے اور ابو طلحہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، فاکلنا لحما وخبزا، تو ہم نے بیٹھ کر اکٹھے گوشت اور روٹی کھائی، چپاتی، خبزن، ثم دعوت بوضوء، پھر میں نے منگوایا پانی، وضو کے لیے پانی، بوضو، وضو جو ہے واؤ کی زبر کے ساتھ وضو کے لیے پانی مراد ہے۔ فقالا، تو دونوں کہنے لگے، کون؟ ابی بن کعب اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، دونوں نے کہا، انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا، لما تتوضؤ، تم وضو کیوں کرتے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا، لہذا الطعام الذی اکلنا، اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے۔ فقالا، تو دونوں کہنے لگے، اتتوضؤ من الطیبات، کہ کیا آپ وضو کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں کھا کر، پاکیزہ چیزوں سے آپ وضو کرتے ہیں؟ لم یتوضأ منہ من هو خیر منک، کہ جو تم سے بہتر تھے انہوں نے یہ چیز کھا کر وضو نہیں کیا۔ لم یتوضأ منہ من هو خیر منک، یعنی اللہ کے رسول جو آپ سے بہتر تھے انہوں نے تو یہ کھا کر وضو نہیں کیا، اور آپ پاکیزہ چیزیں کھا کر وضو کر رہے ہیں۔ رواہ احمد، اسی امام احمد نے روایت کیا ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث گزری ہے، ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے وہ بازو کھائے اور پھر ٹھنڈا گوشت بھی کھایا اور پھر نماز پڑھی اور آپ نے پانی کو چھوا تک نہیں۔ اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث اعلیٰ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز اور گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں آتا، یہ پہلے بھی ہم نے بات ذکر کی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 330، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہانا یقول، کہ وہ یہ خود کہا کرتے تھے، یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا موقوف حدیث ہے، اثر ہے ان کا، کہا کرتے تھے کہ قبلۃ الرجل امرأتہ، اور کہ آدمی کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا، وجسھا بیدہ، اور اس کو چھونا اپنے ہاتھ سے، من الملامسۃ، یہ ملامسہ میں سے ہے، ملامسہ جو قرآن مجید میں ہے نا، او لامستم النساء، کہ یا تم عورتوں کو چھو لو، او لامستم النساء سے ملامسہ ہے۔ تو مرد اگر اپنی عورت کو بوسہ دے دے یا اس کو چھو لے تو یہ ملامسہ کے حکم میں ہے، کیا مطلب کہ وضو کرنا پڑے گا۔ ومن قبل امرأتہ، اور جس نے بوسہ دیا اپنی عورت کو، وجسھا بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھو لیا، ٹچ کر لیا، فعلیہ الوضوء، تو اس پر وضو کرنا لازم ہے اس پر وضو کرنا۔ رواہ مالک و شافعی، اور اسے امام مالک اور امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ تو مسئلہ اس کے برعکس ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہے پیچھے حدیث میں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے، اپنی ذاتی رائے ہے، آگے بھی ذکر آئے گا، اور قرآن مجید میں جو مذکور ہے کہ فلاں فلاں چیز سے وضو لازم آتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، او لامستم النساء، کہ یہ تم عورتوں کو چھوؤ، لہذا عورت کا بوسہ لینا یا اسے ہاتھ لگانا بھی ملامسہ میں داخل ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بات ہے اور موقوف حدیث ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مرفوع حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملامسہ میں سے ہے، جس پر قرآن نے کہا کہ وضو کرنا چاہیے، لیکن وہاں لمس سے مراد اور ہے چیز۔
حدیث ہے 331، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ پھر۔ اللہ اکبر۔ وان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسکے وہ خود کہا کرتے تھے، یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک اثر ہے، قول ہے، رائے ہے، اور یہ موقوف حدیث ہے، یہ بھی ما ینتہی الی الصحابی فہو موقوف۔ کانا یقول، کہا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، من قبلۃ الرجل امرأتہ الوضوء، کہ آدمی کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا اس پر وضو ہے، کہ وضو کرنا پڑے گا۔ رواہ مالک، سے امام مالک نے روایت کیا۔ یہ بھی وہی چیز ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی پیچھے ذکر ہوئی ہے۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، نیز امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے تحت اس معنی کو بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 332، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ۔ پھر وہی ٹاپک وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، مختلف یہ آثار آ رہے ہیں، موقوف حدیثیں ہیں ساری، عبداللہ بن عمر کا اور عبداللہ بن مسعود کا، اور پھر عبداللہ بن عمر کا آ گیا ہے اپنا یہ قول کہ انا عمر بن الخطاب، کہ بے شک عمر بن خطاب جو ان کے والد محترم تھے رضی اللہ عنہما، قالا وہ کہتے تھے کہ ان القبلۃ من اللمس، کہ بوسہ جو ہے نا مرد کا اپنی بیوی کو چومنا، یہ من اللمس سے لمس سے ہے، یعنی من الملامسہ، وہی اپنے بیٹے والی بات انہوں نے کہی، اور شاید عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم کی اس بات سے یہ معنی اخذ کیا ہو، جو ان کی رائے ہے اپنی، کہ قبلہ جو ہے یعنی بوسہ دینا جو ہے عورت کو اپنی بیوی کو، یہ ملامسہ میں ہے۔ فتوضؤ منها، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان القبلۃ من اللمس سے، کہ قبلہ جو ہے یہ لمس ملامسہ میں سے ہے، بوسہ دینا، تو اس سے تم وضو کیا کرو۔ یہ حدیث ضعیف ہے بہرحال، اور اس میں دیگر علتوں کے علاوہ ایک راوی مدلس اور رانان ہے، یہ موقوف حدیث ہے۔ یہ بھی صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے۔ مذکورہ حدیث میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اپنے اپنے فتاوی ہیں، جو مرفوع حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مرفوع حدیث میں ہے کہ عورت کا بوسہ لینے اور ہاتھ لگانے سے وضو لازم نہیں آتا، واللہ عالم۔ تو بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مسئلہ اس بارے میں امتحان کے اندر۔ حدیث 333، انسان کے بہتے ہوئے خون سے نماز پڑھنے کا مسئلہ، کہ آدمی کی جسم سے خون نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو کیا اس کا وضو ختم ہو جائے گا؟ وان عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، ان تمیم الداری، وہ تمیم داری سے وہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سما ثابت نہیں، جیسا کہ آگے جو ہیں وہ امام دار قطنی جو ہے وہ کہتے ہیں خود اس حدیث کو روایت کر کے۔ قالا، امام تمیم داری جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اجمعین اکتائین، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوضوء من کل دم سائل، کہ ہر بہنے والے جاری خون سے وضو ہے۔ رواہ ما دارقطنی، ان دونوں کو حدیثوں کو اسکور سے پہلی حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ وقالا، اور ساتھ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز لم يسمع من تمیم الداری ولا رآہ، کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے رحمہ اللہ، انہوں نے تمیم داری جو صحابی تھے ان کو نہ سنا اور نہ انہیں دیکھا، سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، یعنی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ویزید بن خالد ویزید بن محمد المجہولان، اور دیگر جو اس میں راوی ہیں، یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول ہیں، لہذا
حدیث جو ہے انتہا درجے کی ضعیف ہے۔ تو یہ وضو بہنے والے خون سے جو وضو کرنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ صحت کے اس معیار کو یہ حدیث پہنچی، ضعیف ہے اب انتہائی۔ اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مروان کے پوتے ہیں، یعنی مروان بن حکم بن لاس، اور یہ نہایت عابد متقی اور نیک سیرت تھے۔ خلیفہ دین و خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین میں سے یہ شمار کیے جاتے ہیں ایک اعتبار سے، جبکہ تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گویا یہ حدیث مرسل بھی ہے۔ تو اس باب میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، جب نا محراب میں، آپ کو پتہ ہے بڑا معروف واقعہ ہے، مسجد نبوی کی محراب میں جب عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو فیروز ابو لولو جو ہے وہ منافق تھا اور مجوسی اندر سے، تو اس نے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے خون میں لت پت نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ نماز میں تیر لگے، وہ پہرا دے رہے تھے رات کو، دشمن کے تیر لگے، ان کا خون بہتا تھا، پھر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی آپ نے روکا نہیں، آگے سے کوئی بات نہیں فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے، یعنی جسے تقریری حدیث کہتے ہیں، حدیث تقریری، کہ سیال خون، بہنے والا خون ناقض وضو نہیں، وضو کو توڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ کہا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی جب شہید کیے گئے تو وہ ان کے جسم سے بھی خون ابل رہا تھا، اور بہرحال یہ لکھا ہوا ہے، اب حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت ہوئی ان کی، تو وہ بھی سجدے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے اور خون نکل رہا تھا، تو خون نواقض الوضو میں سے نہیں۔ قضائے حاجت کے وقت اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ رخ کرنے کی ممانعت۔ ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، بڑا اہم ہے، اور بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں، تو شرعی مسئلہ آپ کو اب آپ ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر صحرا ہو، صحرا کھلی جگہ، تو اس میں نہ پیٹھ قبلہ کی طرف کرے اور نہ منہ کرے۔ ہاں اگر لیٹرین وغیرہ ہو، دیواریں ہوں، اندر ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ عن ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا آتیتم الغائط، کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبل القبلۃ، تو تم نہ منہ کرو، قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھو، فلا تستقبلوا القبلۃ، ولا تستدبروا، اور نہ اس کی طرف پیٹ سے کرو، نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو، ولیکن شرقوا وغربوا، اور لیکن یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، اپنی پیٹھ یا منہ مشرق یا مغرب کی جانب رکھو۔ متفق علیہ۔ قال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ، امام محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث فی الصحراء، یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق صحرا میں ہے، کھلی جگہ پر۔ واما فی البنیان، اور جہاں تک تعلق ہے لیٹرین کے اندر یا چاروں طرف دیوار ہو، تو فلا باس لما رویہ، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ اگر اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے یا پیٹھ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی جو لیٹرینیں ہیں وہ قبلہ رخ نہ بنائے، یہ اور اس اندازگی نہ بنائے کہ پیٹھ جو ہے یا منہ اس طرف ہو پیشاب کرتے ہوئے، کوشش یہ کرے، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔
حدیث میں یہ خطاب اہل مدینہ کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی تھی یہ مدینہ میں فرمائی تھی، اور جب آپ مدینہ جائیں اللہ کی توفیق سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے مدینہ میں، اور اس طرف کے شہر والوں اور دیگر رہنے والوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ قضائے حاجت کے وقت یہ ممانعت جنگل، صحرا یا کھلی جگہ میں ہے، جبکہ بند حمام اور لیٹرینوں وغیرہ میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات ہم نے کر لی اور آپ نے سمجھ لی، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہمارے پاس اس کے حدیث 335 بند گھروں یا لیٹرین وغیرہ میں قضائے حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ کرنے کا جواز، جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے، اور اس حدیث میں بھی اسی بات کی وضاحت ہے۔ وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال ارتقیت فوق بیت حفصہ رضی اللہ عنہا، کہ میں چڑھا اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پر، ارتقیت فوق بیت حفصہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ام المومنین حضرت حفصہ جو ہیں وہ ہمشیرہ تھیں، حفصہ بنت عمر۔ لبعض حاجتی، کہتے ہیں کہ میں چڑھا اوپر اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پر، لبعض حاجتی، اپنی کسی ضرورت کے لیے، فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چھت پر، یقضی حاجتہ، آپ قضائے حاجت کر رہے تھے، مستدبر القبلۃ، قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے، مستقبل الشام، اور شام کی جانب منہ کیے ہوئے، گویا کہ قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی اور منہ جو تھا وہ شام کی جانب تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو مدینہ میں یہ صورتحال ہوگی کہ اگر آپ قبلہ کی طرف پیٹھ کریں تو آپ کا منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو جائے گا، شام کی جانب، قبلہ اول کی جانب۔ تو یہ جائز ہے اس لیے کہ وہ کنیف میں تھے، یعنی لیٹرین کے اندر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ میں نہیں تھے۔ قضائے حاجت کے مزید آداب اس میں حدیث میں آتے ہیں۔ ون سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ نہانا، ہمیں روکا، منع کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد لے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، ان نستقبل القبلۃ لغائط و بول، کہ ہم منہ کریں قبلہ رخ، یعنی قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، کہ ہم متوجہ ہوں قبلہ کی طرف، لغائط و بول، پیشاب پخانے کے لیے، لغائط و بول، پخانے یا پیشاب کرنے کے وقت، او نستنجی بالیمین، آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ ہم استنجا کریں بالیمین، دائیں ہاتھ سے، او ان نستنجیا، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم استنجا کریں بے اقل من ثلاثت حجار، مٹی کے 3 ڈیلوں سے کم کے ساتھ، بے اقل من ثلاثت حجار، حجر کی جمع حجار، مراد پتھر ہیں لیکن پتھر سے مراد مٹی کے ڈیلے ہیں، اگر مٹی کے ڈیلے نہ ہوں تو پھر پتھر بھی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں زیادہ پہاڑی تھے، کچی مٹی جو ہے وہ مشکل سے ملتی تھی۔ او ان نستنجیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ان نستنجیا، کہ یہ کہ ہم استنجا کریں، برجیع او بعظم، جانور کی لید یا گوبر کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ، برجیع او بعظم، رجیع اور عظم، یعنی لید گوبر یا جانور کی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی استنجا کرنے اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع کیا۔ تو یہ کچھ آداب ہیں اس حدیث میں آئے ہیں، رواہ مسلم، امام مسلم اس کو روایت کیا ہے۔
فوائد نمبر 1، حدیث میں الفاظ ان نستنجی برجیع و بیازمن سے مراد لید یا ہڈی ہے، یہ خواہ آدمی کی ہو یا جانور کی، تو اس سے استنجا کرنا منع ہے کیونکہ ان کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، جنات وہ یہ کھاتے ہیں، اور اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ کھانے کی کسی بھی چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں۔ کوئی بھی چیز کھانے کی پڑی ہوئی ہو، خواہ وہ ضائع ہو گئی ہو یا خراب ہو گئی ہو، تو اس کے ساتھ آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادب والی اشیاء بھی ملی ہوئی ہیں، جیسے علمی کتابوں کے کاغذ وغیرہ، اوراق، ان سے بندہ استنجا کرے، اس سے بھی منع کیا ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور ایک ہڈی اگر جنات کا کھانا ہے تو لید اور گوبر وغیرہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں کہ ہڈی جانور جنات کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت سوئے ہوئے جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں یا آپ نے گوشت پکایا ہو اور ہڈیاں وغیرہ، یا قربانی کے دنوں میں، تو آپ کو رات کو ایسے لگتا ہے جیسے کتے وغیرہ یا بلیاں ہڈیاں چبا رہے ہیں، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ جنات جو ہیں وہ ہڈیاں چوس رہے ہوتے ہیں، آوازیں آتی ہیں لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو ہڈی جو ہے کھانا ہے جنوں کا، اس لیے اس کے ساتھ استنجا کرنے کی بھی مانیت ہے۔ اور لید اور گوبر وغیرہ یہ بھی ان کے جانوروں کا کھانا ہے، جنات کے، تو کھانے کی چیز سے استنجا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث بیت الخلاء، لیٹرین وغیرہ میں داخل ہونے کی دعا، یہ آپ کو آتی ہوگی، امید ہے، انشاءاللہ نہیں آتی جس کو یاد کر لے۔ متفق علیہ ہے۔ وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں آتے یعنی لیٹرین میں، یا اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں آپ قضائے حاجت فرماتے، خواہ کھلی جگہ ہو، صحرا ہو یا لیٹرین ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، تو بیٹھنے سے پہلے یقول فرماتے، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث سے، خبیث جنوں سے جو مرد ہیں میل، والخبائث سے، اور خبیث جننیوں سے جو کہ عورتیں ہیں فیمیل۔ متفق علیہ۔ تو ہر دو قسم کی جو مخلوقات ہیں وہ انسان کو ڈراتی، دمکاتی اور پریشان کرتی ہیں۔ تو فوائد کے ضمن میں حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ناپاک اور غلیظ جگہوں پر ناپاک جنات اور خبیث مخلوق آتی ہے، جن سے بچنے کے لیے یہ دعا ایک ڈھال کا کام دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اذا دخل الخلاء سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے، اس وقت، یہ نہیں کہ جب آپ بیٹھ جاتے اور سطر کھول لیتے اس وقت دعا نہیں، اس سے پہلے جب ارادہ فرماتے اندر جانے کا یا بیٹھنے کا، اس سے پہلے۔ اگر کوئی جنگل وغیرہ میں قضائے حاجت کے لیے جائے تو مقررہ جگہ پر بیٹھنے سے پہلے اور سطر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ تو آج کل تو عزیز طلبہ یہ ہمارے ہاں یہ جو بن گئی ہیں اپنا بڑے وسائل اور بڑے ماشاءاللہ موجودہ دور میں تصور بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا صحرا یا فصلوں میں، ابھی بھی دیہاتوں میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جہاں وسائل نہیں ہیں، اور اس وقت تو بالکل ہی یہ بات جو تھی تصور بھی نہیں ہوتا تھا اس قسم کی لیٹرینوں کا۔ پیشاب کی نجاست اور چگلی دونوں عذاب قبر کا سبب ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو زبانی یاد کر لو لوگوں کو سنانے کے لیے۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبروں کے پاس سے، یعنی مدینہ کا جو قبرستان تھا وہاں سے آپ گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، پرانی قبریں تھیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انہما لا یعذبان،
کہ یہ دونوں جو ہیں قبروں والے، ان کو البتہ عذاب دیا جا رہا ہے، ولیعذ باللہ۔ وما یعذبان فی کبیر، اور انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا کوئی کسی بڑی بات میں، کسی بڑے گناہ میں۔ اما احدہما، جہاں تک ان میں سے ایک، وہ کیا کرتا تھا، فکان لا یستنزع من البول، کہ وہ لا یستتر من البول، کہ وہ پیشاب کرتے وقت پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ لا یستتر کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت سطر جو ہے وہ، یعنی اس کو کھول دیتا تھا، یا اس میں احتیاط نہیں برتا تھا، پیشاب ابھی کرنے سے کیسے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنی ہر چیز کھول دیتا، یا تو یہ بھی مراد ہے لا یستتر من البول، یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ بچتا نہیں تھا پیشاب کے قطرات سے، احتیاط نہیں کرتا تھا، اور پیشاب کے چھینٹے اس پر پڑ جاتے تھے۔ تو یہ زیادہ صحیح محسوس ہو رہا ہے مفہوم۔ وفی روایت لمسلم، ہاں تو امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آگے آ گئے ہیں، وضاحت ہے، جس کا معنی یہی ہے لا یستنزع من البول، کہ وہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا۔ تو اب اس کا معنی واضح ہو گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے آدمی کا تعلق ہے، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، تو وہ شخص جب چلتا تھا تو چگلیاں کرتا تھا لوگوں کی، چگل خور تھا، استغفر اللہ علیہ، تو گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی، سبز رنگ کی، ہری ٹہنی، سبز گرین، جریدتن رطبتن، فشقہا بنصفین، تو اس ٹہنی کو، درخت کی ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی دو حصوں میں انہیں دو ٹکڑے کیا۔ ثم غرز فی کل قبر واحدتن، تو پھر آپ نے گاڑ دیا ان دونوں ٹہنیوں کو جو سبز رنگ کی تھیں درخت کی، ان میں سے ہر ایک کی قبر پر، دونوں کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹہنی جو ہے وہ گاڑ دی سرہانے کی طرف سے۔ قالو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لما صنعت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا ایسے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لعلہ، شاید کہ، تو دوبارہ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں اس حدیث کا، کہ فرمایا ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے ہوئے یا فرمائی، صحابہ کو بتائی، ذکر کیا، اور ایک سبز ٹہنی جو ہے اس کو لیا، جریدتن رطبتن، درخت کی ایک ٹہنی، فشقہا بنصفین، تو اس ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ثم غرز فی کل قبر واحدتن، تو پھر ان دونوں قبروں میں سے ہر ایک قبر پر ایک جو ہے ٹہنی وہ گاڑ دی۔ قالو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لما صنعت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا ایسے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لعلہ، اس لیے کہ شاید، ان یخفف عنہما، کہ ہلکا کر دیا جائے، شاید کہ ہلکا کر دیا جائے ان دونوں سے عذاب قبر، ما لم ییبسا، جب تک کہ یہ دونوں خشک نہ ہوں، سوکھنے یعنی ہرا رہنے تک ان ٹہنیوں کے، شاید اللہ ان پر یہ جو عذاب ہے یہ ہلکا کر دے، کم کر دے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے پیک پر ہے اپنی صحت میں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو فوائد و مسائل کے ضمن میں پہلا یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ وما یعذبان فی کبیر، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان مردوں کی نگاہ میں یہ دونوں کام معمولی تھے، یعنی آپ کا یہ فرمانا کہ وما یعذبان فی کبیر، کہ یہ پکڑے ہوئے ہیں عذاب قبر میں دونوں، کسی بڑے گناہ کی بابت نہیں، کسی بڑے گناہ میں نہیں، بلکہ معمولی گناہ میں، لیکن یہ معمولی گناہ صرف ان کی نگاہ میں تھا جنہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، وگرنہ تو یہ اللہ کے ہاں تو اس کی بڑی زیادہ مطلب سختی تھی، اسی وجہ سے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا اور پکڑے ہوئے تھے، تو یہ معمولی ان کی نگاہ میں تھے، یعنی وہ زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، جس طرح آج ہم بڑے آرام سے بڑے بڑے گناونے کام اور جھوٹ بولتے پھرتے ہوتے ہیں،
چگلیاں اور ایک دوسرے کی غیبت اور یہ، اور اس کو مزے لے لے کے، اور اس کو کچھ کبھی توجہ نہیں دی ان چیزوں کی طرف، لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں ولیعاذ باللہ، اور ان پر کتنی پکڑ اور گناہ اور سزا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹے نہیں تھے، ورنہ ان پر عذاب قبر کیوں مسلط کیا جاتا؟ حدیث کے الفاظ لا یستنزی من البول کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ایک آدمی جو ہے، یعنی یہ احتیاط نہیں کرتا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، تو اللہ طول وہ پیشاب کرتا جانور کی طرح، جیسا جانور ہے ان کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ، حدیث 339، دو کام جو موجب لعنت ہیں ولیعاذ باللہ، ایسے دو عمل ہیں کہ جن کی بنا پر انسان پر لعنت پڑتی ہے، پھٹکار۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللاعنین، کہ دو موجب لعنت دو کاموں سے بچو۔ قالوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، وما اللاعنان، کہ یہ وہ دو موجب لعنت کون سے عمل ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس، الذی یتخلی فی طریق الناس، کہ وہ ایک تو وہ شخص اس کا عمل ہے کہ جو قضائے حاجت کرتا ہے لوگوں کی راستے میں، لوگ جہاں آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، راہ ہے، گزرگاہ ہے، تو وہاں وہ بیٹھتا ہے، پیشاب کرتا ہے قضائے حاجت کے لیے۔ او فی ظلہم، یا پھر لوگوں کے سائے میں، یعنی جہاں جو درخت ہیں اور لوگ وہاں بیٹھ کر سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو وہاں بھی وہ پیشاب کرتا ہے۔ تو یہ دو لوگ جو ہیں، یہ دو عمل جو ہیں موجب لعنت ہیں ولیعاذ باللہ، انتہائی گندے اور غلیظ عمل ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے احتراز برتیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کے راستہ سے مراد اہل علم کے نزدیک وہ جگہ ہے جہاں سے اکثر لوگ گزرتے ہوں اور ان کی گزرگاہ کے باقاعدہ نشانات واضح ہوں۔ بسا اوقات صحرا میں اکا دکا آدمی گزرنے سے وہ پاؤں لگے ہوتے ہیں، وہ راستہ نہیں ہوتا، وہاں یہ حکم نہیں ہے۔ جو عام راستہ بن چکا ہو، لوگوں کے چل چل کر اس وہاں پگڈنڈی بن چکی باقاعدہ، وہاں بیٹھنا یہ حکم رکھتا ہے۔ سایہ دار سے مراد وہ درخت ہے جہاں درخت کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھتے یا سوتے ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف یا اذیت دینا خالق حقیقی کو کسی بھی اعتبار سے گوارا نہیں، اسی لیے یہ دو کام موجب لعنت ہیں، یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ آگے ہے حدیث نمبر 340، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینے اور پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت۔ وہاں نبی قتادہ تھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم، جب تم میں سے کوئی پانی پیے، فلا یتنفس فی الاناء، تو وہ برتن میں سانس نہ لے، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب کوئی بیت الخلاء آئے قضائے حاجت کے لیے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو وہ نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے، ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ اس پر مسح کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، یہ نہ اس کو چھوئے اور نہ ہی استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ متفقن علیہ، تو یہ ہر مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم ہے، دونوں کو یہ شامل ہے حکم۔ انسان کا دایاں ہاتھ اچھے اور پاکیزہ کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہے، اسی طرح بایاں ہاتھ گندگی اور ناپاک اشیاء کے ازالے کے لیے ہے، لہذا ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہی عدل ہے۔ برتن میں سانس لینے سے کبھی بے اختیاری میں منہ یا ناک کی بھاپ پانی کے برتن میں پڑنے کا امکان ہوتا ہے، جس سے خود پینے والا آدمی بھی اور پاس بیٹھا شخص بھی گن محسوس کرتے ہیں، تو یہ روکا گیا ہے کہ پانی پینے سے آدمی جو ہے وہ اس میں سانس نہ لے، بلکہ اسے برتن کو پیچھے کر کے آرام سے سانس لے۔ تو بے اختیاری میں کوئی منہ سے چیز نکل آئے یا ناک سے، اس کا امکان ہوتا ہے۔
تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ چند ایک سوالات ہیں حسب معمول، ان کو دیکھ لیجئے، میں پڑھے دیتا ہوں، آج کے سبق کے حوالے سے ہیں اور ان احادیث سے متعلقہ۔ اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کے مسئلہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کیا فتویٰ ہے؟ نمبر 2، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کے مسئلہ میں صحیح حدیث کی روشنی میں درست موقف کی نشاندہی کریں۔ نمبر 3، انسان کے بہتے ہوئے خون سے نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دلیل سے واضح کریں۔ نمبر 4، قضاء حاجت کے وقت اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ رخ، یہ قبلہ نہیں ہے قبلہ رخ ہے، قبلہ رخ کرنے کی شریعت میں کب ممانعت ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے نمبر 5، حدیث میں الفاظ ان نستنجی برجیع و بیازمن سے کس کی لید یا ہڈی مراد ہے؟ حدیث کے الفاظ اذا دخل الخلاء سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ حدیث کے الفاظ لا یستنزع من البول کا کیا مطلب ہے؟ اور حدیث 339 کے مطابق کون سے 2 کام موجب لعنت ہیں؟ نمبر 9، کس قسم کے راستے میں لوگوں کو پیشاب وغیرہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والى اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔